अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से क्या ताल्लुक़ है। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को हल्का सा प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। टॉपिक हमारा था रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दिगर साइंसी इल्म से ताल्लुक़। बायोलॉजी का दूसरे इल्म से बहुत सारे ताल्लुकात हैं, जैसे इसका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के साथ है, केमिस्ट्री के साथ है, मैथमेटिक्स, जियोग्राफ़ी और इकनॉमिक्स। इन पांचों के साथ इसका ताल्लुक़ बनता है। कैसे इसका ताल्लुक़ बन जाता है इनके साथ। लेट्स सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे केमिस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक़ बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पौधों की स्टडी करने वाले हैं, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो अपने लिए खुराक बना रहे हैं। तो पौधों के अंदर हमने देखा है मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो वो जो केमिकल रिएक्शंस है उस दौरान हमने देखा ऑक्सीजन बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ग्लूकोज वगैरह बन रही है पौधों के अंदर। ये कैसे बनते हैं, किस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी स्टडीज़ को अगर हम देखें तो ये कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि हम एक जानदार के जिस्म के अंदर केमिस्ट्री का भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के हवाले से, यानी केमिकल्स को हम लिंक दे रहे हैं एक लाइफ के साथ, ज़िंदगी के साथ। तो इस तरह से केमिस्ट्री के बग़ैर हम किसी जानदार के बारे में नहीं पढ़ सकते। अगर केमिस्ट्री के हेल्प के ज़रिए से हम किसी जानदार की जिस्म के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ बायोलॉजिकल सिस्टम का मुतालिया करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। तो अगर बायोलॉजी किसी और साइंस के साथ कंबाइन हो रही है तो उस दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे इसकी मज़ीद शाखें वजूद में आ जाती हैं। जैसे बायोलॉजी अगर फ़िज़िक्स के साथ लिंक कर रहे हैं तो वहाँ ये बन जाएगा बायोफ़िज़िक्स। बायो मीन्स लाइफ और फिज़िक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से ली गई है, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स। अर्थ, सन, मून वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास नेचुरल थिंग्स हैं। बायोफिज़िक्स का रिलेशन कैसे बन जाता है असल में, अगर हम देखते हैं कोई जानदार मखलूक है, उसके जिस्म का मुतालिया हम फ़िज़िक्स की रूह से कर रहे हैं, यानी वहाँ अगर हम ये जान रहे हैं कि वो जानदार किस तरह से उसका जिस्म चल रहा है, तो फ़िज़िक्स की मदद से अगर हम जान रहे हैं कि कैसे फंक्शन कर रहा है उस जानदार का जिस्म, तो वो चीज़ कहलाती है बायोफ़िज़िक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िज़िक्स में आ जाते हैं लीवर का डायग्राम आपको सामने दिखाई जा रही है। तो अगर हम लीवर के कानून को सामने रख कर देखें इंसानी जिस्म को, इंसान का जो बाजू और टांगें हैं इनकी हरकत भी लीवर की तरह होती है, यानी यहाँ पर भी लीवर का रूल ही फॉलो होता है। फिल्क्रम, लोड वगैरह ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ओवरऑल हम बायोफिज़िक्स को फिर कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, यानी कोई भी जिस्म है, उसकी मैकेनिज़्म को स्टडी करना बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के मेथड्स और प्रिंसिपल की मदद से अगर हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम का मुतालिया कर रहे हैं तो वो कहलाएगी बायोफिज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ब्रांच आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब लाइफ यानी लिविंग थिंग्स, केमिस्ट्री केमिकल्स से ली गई हैं। आपने इससे पहले देखा है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देंगे केमिकल प्रोसेसेस। इंसान के जिस्म में, पौधों के जिस्म में, बाकी जितने भी जानदार हैं उनके जिस्म में बार बार केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पौधों के अंदर केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं।
اس کے علاوہ انسانوں کی بات کی جائے تو انسان کے جسم کے اندر ایک کیمیکل ریئیکشن یہاں مینشن کی جا رہی ہے، وہ ہے ڈائجیشن یعنی ہاضمہ۔ ہاضمہ بھی ایک کیمیکل ریئیکشن ہے کیونکہ اس دوران پروٹینز، فیٹس، لپڈس وغیرہ یہ بنتے رہتے ہیں، ان کی توڑ پھوڑ وغیرہ ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم کو انرجی وغیرہ ملتی رہتی ہے۔ تو اس دوران اگر ہم دیکھیں یہ کیمیکل ریئیکشنز کیسے ہو رہے ہیں، کیمیکلز کس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں، کس طرح نئے کیمیکلز بن رہے ہیں، یہاں پر اوورآل دیکھا جائے کیمسٹری کا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ تو کیمسٹری کی مدد سے کسی بھی جاندار کے جسم کے اندر جو کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم نام دیں گے بائیو کیمسٹری۔ بائیو کیمسٹری کو ہم ڈیفائن یوں کر سکتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی آف ڈفرینٹ کمپاؤنڈس یعنی کیمیکلز اینڈ کیمیکل پروسیسز جیسے ڈائجیشن، فوٹوسنتھسس، جیسے اس سے پہلے میں نے مینشن کی وہ چیزیں کیا ہیں، کیمیکل پروسیسز ہیں ان لیونگ آرگینزمز۔ کسی بھی جاندار کے جسم میں مختلف کمپاؤنڈس اور مختلف کیمیکل ریئیکشنز کے مطالعے کو ہم کہیں گے بائیو کیمسٹری۔ نیکسٹ تیسرا برانچ ہمارے پاس آ جاتا ہے بائیو میتھمیٹکس۔ بائیو میتھمیٹکس کا دوسرا نام بائیو میٹری بھی ہے۔ بائیو مینس لائف اینڈ میتھ یعنی ویلیوز، مقداروں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میتھ کا کیا ریلیشن ہو سکتا ہے بائیولوجی کے ساتھ۔ دیکھیے جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹرز آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ یورین ٹیسٹ کرائیں یعنی پیشاب کا ٹیسٹ کرائیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شیٹ آپ کو مل جاتی ہے ٹیسٹ کے بعد جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پیشاب کے اندر مختلف چیزوں کی مقداریں کتنی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 ml ہے، اس کے اندر پروٹین کی مقدار کتنی ہے، گلوکوز کی مقدار کتنی ہے، پی ایچ لیول کتنا ہے یورین کا، یہ ساری چیزیں ایک شیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا میتھ اپلائی ہو رہی ہے، میتھ کے رول ریگولیشنز ہم دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی صحت کی کیا کنڈیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کو گراف ڈاکٹر دکھا سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایک شیٹ مہیا کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کے بلڈ ٹیسٹ کے ڈیٹیلز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بلڈ کے اندر ہیموگلوبن وغیرہ کی مقدار کتنی ہے، اس کے اندر وائٹ بی سیز کتنے ہیں اور باقی اسی طرح کی چیزیں۔ تو میتھمیٹکس کے رول ریگولیشن کو اپلائی کر کے جب ہم کسی جاندار کے جسم کے اندر مختلف مادوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کوانٹیٹیز معلوم کرتے ہیں، تو یہ چیز کہلاتی ہے بائیو میتھمیٹکس۔ عموماً ایکسپیریمنٹس یا پھر ٹیسٹ کے بعد رزلٹ کو گرافس اور ٹیبلز کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ اچھا، بائیو میتھمیٹکس یا بائیو میٹری کو ہم دوسرے الفاظ میں ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی آف میتھمیٹیکل ٹولس اینڈ ٹیکنیکس ان بایولوجیکل پروسیسز۔ جتنے بھی بایولوجیکل پروسیسز ہیں اس میں میتھمیٹیکل ٹولس اور ٹیکنیک کی مطالعے کو ہم نام دیں گے بائیو میتھمیٹکس۔ فورتھ ون آ جاتا ہے بائیو جیوگرافی۔ بائیو جیوگرافی 3 الفاظ پر مشتمل ہے، بائیوس یعنی لائف یا لیونگ تھنگس، جیو مینس ارتھ اینڈ تیسرا ورڈ ہے گرافی یعنی ریجن، علاقہ، کوئی بھی خطہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف پودے، جانور یہ جو ہیں زمین کے مختلف خطوں پر واقع ہیں، یعنی زمین کے مختلف خطوں پر یہ ڈیوائیڈ کی گئی ہیں۔ تو جانداروں کا زمین کے مختلف خطوں پر ڈویژن کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو ہم نام دیں گے بائیو جیوگرافی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیمل ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں یعنی ریگستانوں میں، اس کے علاوہ جو پولر بیئر ہے وہ عموماً کولڈ ایریاز جیسے انٹارکٹیکا ہو گئی، باقی اسی طرح جہاں جہاں برفانی علاقے ہیں وہاں عموماً ہم پولر بیئر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان جانداروں کی ریجن کے حساب سے زمین کے اوپر ڈویژن کے بارے میں اسٹڈی کو ہم نام دیں گے بائیو جیوگرافی۔ بائیو جیوگرافی کو ہم اوورآل یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ it is the study of geographical distribution of living things۔ 5th ون آ جاتا ہے ہمارے پاس بائیو اکنامکس۔
اب یہاں پر بھی آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بایوس یعنی لائف، اکنامکس سے کیسے ریلیشن شپ بن سکتے ہیں بایولوجی کا. دیکھیں اکنامی اصل میں کیا چیز ہے، پہلے آپ یہ سمجھیں. اکنامی کا مطلب ہے معیشت. دیکھیں ہم جو چیزیں خریدتے ہیں، جتنا ہم استعمال کرتے ہیں، جتنا پروڈیوس کرتے ہیں، اور جتنا ہم سپلائی کرتے ہیں، اور سپلائی کرنے کے نتیجے میں یعنی لین دین کے دوران کتنا نفع یا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں یہ چیزیں کہلاتی ہیں اکنامی یعنی معیشت. اب یہاں گڈس کی بات کی جائے، گڈس میں ہم بے جان چیزوں کو نہیں لے سکتے جیسے تیل وغیرہ، نہیں، صرف جانداروں کی یہاں بات کی جا رہی ہیں. فار ایگزامپل ہم پولٹری فارم کھولتے ہیں، یعنی جہاں ہم مرغیوں کو پال رہے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولٹری فارم کھولنے کے دوران ہم نے کتنا انویسٹ کیا، کتنا پیسہ اس میں لگا، کتنی ہمیں نفع آ رہی ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے، پیسوں کا اتار چڑھاؤ کتنا ہو رہا ہے. تو یہاں پر پولٹری فارم یہ جانوروں سے ریلیٹڈ ہے یعنی لیونگ تھنگس بایولوجی، اور اس کے اندر ہم جو پیسوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کتنا نفع نقصان ہو رہا ہے، یہ آ جاتی ہے اکنامکس میں. تو اس طرح جو ہے بایو اکنامکس بن جاتی ہے ایک اور برانچ بایولوجی کا. بایو اکنامکس کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹڈی آف لیونگ ریسورسز یوزنگ اکنامک ماڈلس. اکنامک ماڈلس کا استعمال کر کے لیونگ ریسورسز کا مطالعہ کرنے کو ہم نام دیں گے بایو اکنامکس. نیکسٹ ویڈیو ہمارا ہوگا چیپٹر 1 کے اندر کریئرز ان بایولوجی کے حوالے سے. آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.